بسم اللہ بیٹا، کوئی اور سوال؟ سر، ہمارے معاشرے میں آج کل لادینی خیالات، سیکولر خیالات کا بہت زیادہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ جیسے دنیا اور دین جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ہم قرآن کی روشنی میں، قرآن کی مدد سے اس سب کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بیٹا میری جان، قرآن کا تو ایسنس ہی یہی ہے. جس پوری دنیا میں جب کفر مسلمانوں کے نظریات اور اساس پر حملے کرے گا تو آپ کو قرآن سے دور کرے گا. علامہ اقبال اس پر رو پڑے تھے، چیخ پڑے تھے اس بات پر، جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مالک آپ کے احکامات تو برحق ہیں، مگر ہمارے جو مفسر ہیں تعویل سے بناتے ہیں قرآن کو پاجن، انٹرپریٹیشن کر کے، تعویلیں کر کے قرآن کو سنسکرت کی کتاب بناتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا رہا ہے. اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مالک یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے کہ میرا. اللہ میاں آپ نے ترجمہ نازل کیا یا آپ نے قرآن نازل کیا؟ تو اسی لیے ہم انسسٹ کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں قرآن کی روحانی احساس پہ جانا ہے اور قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح علامہ اقبال کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی. ایک مرتبہ علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد قریب سے گزرتے پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ اقبال حیران ہوئے کہ نظر آ رہا ہے سب کو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کچھ نہ خاموشی کے والد قرآن پڑھ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد والد گزرے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد گزرے، کیا کر رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. پھر جب اقبال نے قرآن پڑھنا بند کیا تو ان کے والد ان کو روک کے کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے. میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل نہیں ہوا، حضور کے صدقے، حضور کی برکت سے ہمارے لیے نازل ہوا ہے. قرآن ہمارے لیے کہ ہم ہدایت آئے. حضور نے کیا ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن سے؟ حضور کے صدقے تو کائنات کو ہدایت ملنی ہے. اور اسی لیے قرآن جو بہت بڑا تحفہ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کو قرآن ہی کے الفاظ میں شرح صدر کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی وہ شرح صدر کی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے کہ دین کی حکمت ہمیں سمجھ آنے لگے. جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ شرح صدر نہیں فرما دیا، سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ سے شرح صدر طلب کرنا پڑتا ہے. اور شرح صدر طلب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دین کے سمجھنے میں آسانی فرما دیتا ہے. انسان کے آگے کائنات کے راز کھولنے لگتے ہیں، قرآن اپنے راز کھولنے لگتا ہے. شرح صدر از اے گفٹ. قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے افمن شرح اللہ صدر للاسلام، جس بیش مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے. فویل للقاسۃ القلوب من ذکر اللہ، تو تباہی ہو، بربادی ہو ایسے پتھر دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. یعنی اس سے یہ بات ہمیں اس آیت سے ہمیں بڑی واضح بات ملتی ہے کہ شرح صدر کے لیے، نور پر آنے کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر لازم ہے. وہ جس کا سینہ اللہ نے شرح صدر کر دیا ہے، سینہ کھول دیا ہے اسلام کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے، تو پھر تباہی ہو، بربادی ہو ایسے پتھر دلوں کے لیے کہ جو اپنے اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اور یہاں پہ پھر یہ اللہ کے ذکر کی اہمیت ہم کو دوسری اس طرف نظر آتی ہے کہ قرآن کو سننے اور سمجھنے کی ممکن نہیں ہے جب تک آپ حضور کی سنت مبارکہ سے وزڈم اور حکمت، سنت کی حکمت حاصل نہ فرمائیں. صحیح بات ہے، سنت کے بغیر تو قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، مگر سنت کی حکمت کیسے حاصل ہو؟ جس طرح قرآن پاک نے اپنی 3 شرطیں لگائی ہیں کہ قرآن سے ہدایت وہی پا سکتے ہیں، بہت سے گمراہ ہوں گے، بہت سے ہدایت پائیں گے. گمراہ ہوں گے وہ اللہ سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا تعلق جن کا کمزور ہوگا اور وہ زمین میں فساد برپا کریں گے. اسی طرح سنت مبارکہ بھی ہے کہ سنت مبارکہ کی وہ آیت آپ سب کو آدھی آیت یاد ہے، پوری آیت ہمارے پتہ نہیں کیوں پوری آیت نہیں پڑھاتے. آدھی آیت اس کی یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. لیکن کس کے لیے؟ لمن کانا، آگے کنڈیشنز ہیں. جس طرح قرآن سمجھنے کی 3 کنڈیشنز ہیں اس طرح سنت مبارکہ سے بھی حکمت اور نور لینے کی 3 کنڈیشنز ہیں. لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو چاہتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. یہاں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے آ گیا. یہاں بھی
کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی بات ہے. وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر جو حضور کی حدیث شریف میں آئی ہے بات, وہ جو پہلے والے قرآن پاک کے حوالے سے بھی آیا تھا, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے انسان اپنے عہد کی تجدید کرے, کثرت سے انسان اس بات کو یاد کرے الستو بربکم, پلا ہم نے کہا تھا جی ہاں رب آپ ہمارے مالک ہیں. اور اسی طرح حضور کی سنت مبارکہ سے حکمت لینے کے لیے بھی 3 شرطیں, یرجو اللہ, اللہ کا طالب, الیوم الاخر, اور آخرت کا, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں. جب انسان اس ذکر قلبی پہ جاتا ہے, پھر یہاں پہ وہی سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ قلب کیا ہے, پھر یہ چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں. یہی قرآن پڑھنے کے آداب ہیں اور سنت مبارکہ سے حکمت لینے کے آداب, کہ انسان کے جب ریالٹی آف مین, جو انسان کی اصل حقیقت ہے جو انسان کے وجود میں بستی ہے, یہ جسم تو کور ہے نا, کنٹینر ہے صرف ایک, ریالٹی تو نہیں ہے, ریالٹی تو انسان کے وجود میں ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت اس پہ ایک شعر کہا تھا, حیرت انگیز شعر ہے اقبال کا, اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں, انسانوں کو الجھن ہو جاتی ہے, اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں, وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن, کہ انسان کی جو حقیقت ہے نہ روح ہے نہ بدن, اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے. فنفخت فیہ من روحی, جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی, تو پھر اس ریالٹی میں جو انسان کی حقیقت اس کے اندر بستی ہے, جس میں قلب منیب ہے, قلب سلیم ہے, قلب شہید ہے, نفس مارا ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے, جب یہ تمام کیفیات انسان کے وجود میں ہے, کسی کا نفس مارا کیا ہے, لوامہ کیا ہے, مطمئنہ کیا ہے, قلب منیب سلیم اور قلب شہید کیا ہے, یہ چیزیں میرے بچوں فقہ کی نہیں ہیں. ان کا تعلق انسان کے وجود کی قلب کی صفائی سے ہے, جس کے لیے اصطلاح قرآن میں جو استعمال ہوئی ہے وہ تزکیہ کی ہے, پیوریفیکیشن. اور یہاں پہ پھر وہ سوال آتا ہے کہ پھر انسان جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس میں تزکیے کی کیا اہمیت ہے, انسان کے قلوب کا تزکیہ, انسان کا شرح صدر, اس کی فکر اور سوچ کی پاکیزگی. طہارت ظاہری صفائی ہے, تزکیہ ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے نا, یہ ظاہری صفائی ہے, لیکن قرآن سمجھنے کے لیے شرح صدر کے ساتھ, شرح صدر جو چاہیے وہ تزکیے سے نصیب ہوتا ہے. اور سورہ جمعہ میں اور خاص طور پہ کئی مقامات پہ قرآن پاک میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں, حضور کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں, یتلو علیہم آیات, آیتیں تلاوت فرما رہے ہیں, ہم کو قرآن کی آیتیں سکھا رہے ہیں, حضور نے یہ کام فرمایا, اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں, یعلم الکتاب والحکمہ, الکتاب کی تعلیم دے رہے ہیں, حکمت سکھا رہے ہیں, ویزکی, اور تزکیہ فرما رہے ہیں. یہ مختلف ایٹریبیوٹس ہیں حضور کے کہ جو حضور نے فرمائے ہیں, الکتاب کی تعلیم دی ہے, آیتیں تلاوت کی ہیں, حکمت سکھائی ہے, تزکیہ کیا ہے. اور یہ تزکیہ, یہ وہ روحانی پہلو ہے جو مرشد کی ذمہ داری ہے. صرف فقہ پڑھانے سے, کتابیں پڑھانے سے, تلاوت کرا دینے سے, حدیث سکھا دینے سے, تفسیر پڑھنا کافی نہیں ہے. یہ کام تو حضور نے فرمائے ہیں نا, قرآن نے ان کی حضور کی ساری رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز بیان جو فرمائی ہیں, آیتیں بھی تلاوت فرما رہے ہیں, حکمت بھی سکھا رہے ہیں, ساتھ تزکیہ بھی فرما رہے ہیں. یہ تزکیہ فرمانا مرشد کا کام ہے. اس کا آغاز ذکر قلبی سے ہوتا ہے, اس کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے. جب حضور کی نگاہ پڑتی ہے پیار کی کسی پہ, حضور دعا فرماتے ہیں اس کے لیے, اس کے نصیب تبدیل کرنے کے لیے. اقبال اس کو واضح کرتے ہیں اپنے شعر میں, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو حضور جب نگاہ فرماتے ہیں پیار کی کسی پر, جب حضور کسی پر پیار کی نگاہ فرماتے ہیں, محبت اور عشق کی نگاہ ڈالتے ہیں, رحمت اور شفقت کی نگاہ ڈالتے ہیں, نصیب بدل جاتے ہیں, تقدیریں بدل جاتی ہیں, سینہ کشادہ ہو جاتا ہے, دل کھل جاتے ہیں, فہم, فکر, سوچ ماشاءاللہ پاکیزہ ہو جاتی ہے, اور پھر قرآن کی فہم اور سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک گروہ, ایک جماعت حضور کے پاس پہنچتی ہے زکات لے کر, تو حضور اس سے فرماتے ہیں کہ زکات کو لے جاؤ اور اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو. تو وہ جماعت فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ, ہم یہ پہلے ہی کر آئے ہیں, زکات ہم نے اپنے غریبوں میں تقسیم کر دی, اور جو بچ گئے پیسے وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق حیران ہو جاتے ہیں, حضور سے فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر وفد ہمارے پاس آج تک کبھی نہیں آیا. اور حضور خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ان کو شرح صدر عطا کر دیا ہے, دین کا فہم عطا کر دیا ہے, میرے پاس آنے سے پہلے ہی وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے. اس کا مفہوم حضور کے بیان کا یہ. تو میرے بچوں, قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے. قرآن سے تعلق کی جو شرطیں ہیں, پہلی بات یہی ہے کہ اپنے لا الہ الا اللہ, اپنے کلمے کو مضبوط کرو, اپنے اللہ کے رسول سے تعلق کو مضبوط کرو. اللہ کے رسول سے تعلق مضبوط ہوتا ہے درود شریف کی کثرت سے, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے ذکر اللہ, لا الہ الا اللہ کی کثرت سے. اللہ کے رسول کی سنت کی حکمت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے.
اور اس تمام جب اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کرو، اور اس سارے شرح صدر حکمت ذکر کے ساتھ ایسا استاد اور ایسا مرشد تلاش کرو کہ جو آپ کو نگاہ مرد مومن سے آپ کی تقدیر آپ کے لیے آسان فرما دے. انشاءاللہ قرآن کھلے گا، اس پر اور بات کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا محافظ و نگہبان ہو. انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.